السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 784، سورۃ الحج، آیت نمبر 18، پارہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد، سجدہ کرتا ہے، لہو، اسے، من، جو کوئی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، ومن، اور جو کوئی، فی الارض، زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر، اور بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، وکثیر، اور بہت سے، حقا، ثابت ہو گیا ہے، علیہ، ان پر، العذاب، عذاب، ومن، اور جس کو، یوہن، ذلیل کرے، اللہ، اللہ، فما، تو نہیں ہے، لہو، اسے، من مکرم، کوئی عزت دینے والا، انا، بے شک اللہ، اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ الحج کی یہ آیات مبارکہ اللہ رب الرحمن نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ الم ترا، بمانا الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں۔ پیچھے کی آیات کے اندر ایمان والوں کا ذکر بھی ہوا، یہودیوں کا بھی ہوا، عیسائیوں کا بھی ہوا، سابی ستارہ پرستوں کا بھی ہوا، مجوسی، آتش، آگ کی پوجا کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور مشرکین، بت پوجنے والوں کا بھی ذکر ہوا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے یہ بتایا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرنے والی ہے مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان آیات میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورج بھی موحد ہے، چاند بھی توحید والا ہے، ستارے، پہاڑ اور درخت اور چوپائے بھی موحد ہیں۔ ہاں جی، کیا مطلب؟ ایک اللہ اکیلے کو ماننے والے
مطلب ایک اللہ اکیلے کی پوجا کرنے والے. اور پچھلے جو گروہوں کا ذکر ہوا پچھلی آیت میں، ان میں فقط اہل ایمان ایک اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی پوجا کرتے ہیں. رہ گیا معاملہ یہودیوں کا، تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کی اور کرتے ہیں. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں. صابی جو ہیں وہ ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اور مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور مکہ کے مشرکین اور دنیا میں بسنے والے دیگر مشرکین، ہاں جی، مکہ کے مشرک وہ بت پرست تھے، اور آج بھی دنیا میں جو مشرک موجود ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں. لے دے کر ایمان والے کچھ بچتے ہیں، ایمان والے سارے کے سارے، اور یہ اللہ کی مخلوق، یہ اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. تو اللہ رب الرحمن یہ بتا رہے ہیں کہ جب سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ اور درخت اور چوپائے، جب وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو نہ ان کی ہمارے جیسے کھوپڑی، نہ ان کے ہمارے جیسے دو کان، نہ ان کی ہماری جیسی دو آنکھیں، ہاں جی، نہ ہماری طرح کا ان کا عقل و شعور، نہ ہماری طرح کا بول چال، بولنا چلنا، ہاں جی، ایسا کچھ بھی نہیں. جب وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو بندوں کا حق، انسانوں اور جنات کا حق تو اور زیادہ ہے کہ وہ اللہ اکیلے کو پوجیں. مگر وہ کچھ ایسے ہیں انسانوں میں اور جنات میں جو دہری ہیں، کچھ بھی نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی پوجا کے ساتھ دیگر لوگوں کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو جب سورج ایک اللہ اکیلے کا پجاری ہے، جب چاند اور ستارے اور چوپائے ایک اللہ اکیلے کی پوجا کرنے والے پجاری، تو بندے تو کیوں اللہ کے ساتھ دیگر کو پوجتا ہے؟ تو کیوں غیروں کو پوجتا ہے؟ جبکہ اللہ نے اولاد آدم کو اپنی بہت ساری مخلوق پر فضیلت بھی عطا کی. عام استعمال میں ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، مطلب یہ ہے کہ ہم سورج سے بھی افضل ہیں، ہیں جی، عزت والے، چاند سے بھی، تاروں ستاروں اور چوپایوں سے بھی. تو جب غیر افضل اللہ اکیلے کا پجاری ہے تو اشرف اور افضل کا حق تو یہ تھا کہ وہ ان سے پہلے اللہ اکیلے کی پوجا کرتا، ایک اللہ کا پوجنے والا پجاری ہوتا. مگر یہ کیا، کہیں یہ پیغمبر کو پوج رہا ہے، تو کہیں یہ فرشتوں کی پوجا کر رہا ہے، کہیں درختوں اور پتھروں کو پوج رہا ہے، کہیں بتوں، مجسموں اور قبروں کو اور زندہ اور مردوں کو پوج رہا ہے. ہاں جی، جب درخت اور چاند، سورج، ستارے اللہ کو پوجیں اور وہ ہم سے غیر افضل ہیں، ہم ان سے زیادہ اشرف ہیں، تو پھر ہم نے اپنے اشرف ہونے کا خیال تو نہ رکھا. اس لیے قرآن مجید کی آیات میں ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ہاں جی، کتا اگر اپنے مالک کا کھاتا ہے تو مالک کی چوکیداری کرتا ہے. مرغی اگر دانا کھائے، مالک کا انڈا دے پڑوسی کو، یا ایسی مرغی بیچ ڈالو گے یا ایسی مرغی ذبح کر ڈالو گے. گائے صبح اور شام 2 مرتبہ کھائے اور دودھ نہ دے، لتے مارے، مطلب پاؤں مارے، تو ایسی گائے کسائی کے حوالے، قصاب کے حوالے. ہم کھائیں اللہ کا اور پجاری ہوں مخلوق کے، پوجا مخلوق کی کریں. تو فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ، چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ہاں جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سب سجدہ کرنے والے ہیں، سب اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. اب سورج اور چاند، تارے اور ستارے، پہاڑ اور درخت،
یہ کیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو جی ہر ایک کی سجدے اور تسبیح کی کیفیت ہر ایک جانتا ہے. ہاں جی، وہ بظاہراً ہماری طرح ذی روح نہیں ہے، حالانکہ یہ درخت اور یہ پودے یہ وغیرہ انہیں بھی روشنی، ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، اور انسان کو بھی روشنی، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ہماری زندگی ہے، نہ درختوں اور پتوں کی زندگی ہے. لیکن وہ تسبیح، وہ سجدہ ہمارے دیکھنے میں سمجھ نہیں آتا. پہاڑ ہے تو کھڑا ہے، درخت ہے تو کھڑا ہے، پتھر ہے تو پڑا ہے. ہاں جی، لیکن اللہ رب رحمان نے ہر ایک کو اس کی تسبیح اور سجدے کا طریقہ بتا دیا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تو نے نہیں دیکھا، مطلب علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے. یعنی کیسے قیام، کیسے رکوع، کیسا سجدہ، ہر ایک نے اپنی صلاۃ، اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائیو، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی، ہمیں تو لگتا ہے نا کہ شاہین، سبحان اللہ، ہمیں تو لگتا ہے کہ پرندے آسمان پہ پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہمیں وہ یوں نظر آتے ہیں کہ بس پر پھیلائے یہ جا رہے ہیں، حقیقتاً وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پرندہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور تو بندے ہو کر اللہ کو سجدہ نہ کرے. ہاں، سبحان اللہ. تو پرندوں سے بھی زیادہ گھٹیا، ذلیل، نکما، نکارا ہے. بلکہ پرندے ذلیل ہی نہیں ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ ہماری طرح بول نہیں سکتے، ہماری طرح کا عقل و شعور نہیں رکھتے، حالانکہ ان کو ہے، مگر ہم جیسے نہیں ہیں. قرآن کی آیت سے معلوم ہوا، سبحان اللہ، یہ پہاڑ اور درخت اور پتھر، سورج اور چاند تو اللہ کی عبادت کرتے ہی کرتے ہیں نا. سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. فرمایا پرندوں نے بھی اپنی نماز کا طریقہ سیکھ لیا، جان لیا. تو بندے ہو کر نماز نہ پڑھے، نماز میں سستی کرے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. اب آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں. فرشتے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آسمان میں سورج بھی ہے، سورج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. آسمان میں چاند بھی ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے. ستارے یہ بھی آسمانوں میں ہیں، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اب بعض لوگوں نے سورج کو اپنا دیوتا مانا، بعض نے ستاروں کو اپنا دیوتا کہا، ہاں جی، بعض نے چاند کو اپنا دیوتا کہا. جیسے پیچھے سورۃ الانعام میں گزرا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں. تو جن لوگوں نے سورج اور چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا بنایا، معبود بنایا، وہ تو خود عابد ہیں. سورج، چاند، ستارے، فرشتے معبود نہیں ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. ان کا معبود ہے وہ وحدہ لا شریک، معبود برحق اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر مشرکوں کا، ہاں جی، شرک کرنے والوں کا رد ہو گیا. جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، وہ بزرگ، وہ نبی، وہ رسول، وہ تو خود عابدین ہیں، عابد ہیں، عبادت کرنے والے. وہ تو خود معبود برحق کو پوجا کرنے والے. تو معبود ہیں جی، ہیں ہی نہیں وہ تو عابد ہیں. اب عبادت کرنے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو جس کی عبادت پیغمبر، رسول، نبی، ولی، فرشتے
چاند ستارے سورج کرتے ہیں نا، تم بھی اسی اللہ اکیلے ہی کی پوجا کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے پیدا کیا ان سب کو، اگر تم صرف اسی کی یعنی اللہ اکیلے کی عبادت کرتے ہو. تو کیا معلوم ہوا؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ خالق کی. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، جو خود عابد ہے نا، عبادت کرنے والا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. نمبر 1، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، اور جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اب سورج کیا خالق ہے؟ وہ تو مخلوق ہے. ہاں جی، یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پتھر، یہ سب خالق ہیں؟ نہیں جی، یہ تو مخلوق ہیں. انہیں تو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے نا. تو عبادت حق ہے معبود کا. کس کی عبادت کرنی ہے؟ معبود کی، جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت حق ہے خالق کا، خالق کی عبادت کرنی ہے. عابد عبادت کرنے والا اور مخلوق جس کو پیدا کیا گیا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ تو خود عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ عبادت کرنے والے عابد، یہ عابدین، یہ معبود کہاں سے بن گئے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کچھ لوگوں نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، درختوں کو، پتھروں کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. جیسے مکہ کے مشرکوں نے ان تمام چیزوں کو پوجا، اور آج ہندوستان کا ہندو، ہاں جی، سورج دیوتا، چاند دیوتا، ستارے دیوتا، پہاڑ دیوتا، درخت دیوتا، پتھر دیوتا، بلکہ چوپائے دیوتا، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. بلکہ صرف گائے کیا، بندر ہے، ناگ یعنی سانپ ہے، بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں. تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ خالق کی کرنی ہے. عبادت کس کی کرنی ہے؟ معبود برحق وحدہ لا شریک، جس کا نام اللہ ہے، جس کا صفاتی نام الرحمن الرحیم ہے. عبادت اسی کی کرنی ہے بس. نہ اس کی عبادت سے انکار، نہ اس کی عبادت کے اندر کسی اور کو شامل اور شریک کرنا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ اچھا، انسانوں کے متعلق فرمایا بہت سے انسان تو وہ ہیں جو ایک اللہ اکیلے کو پوجتے ہیں، یہ تو ہو گئے کامیاب. اور بہت سے وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، اللہ کی عبادت کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، ان پر جہنم ثابت ہو چکی ہے. اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی پھر عزت دینے والا نہیں ہے. جیسے اللہم مالک الملک، جس طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو اللہ کسے ذلیل کرتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت چھوڑ دے، جو اللہ کی عبادت میں شامل کرے دوسروں کو اور شریک بنائے، وہ ذلیل ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ نکارا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں جی، اللہ رب رحمان جو چاہتا ہے کرتا ہے. مطلب اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ پروردگار جو چاہے کرے، نہ کوئی روکنے والا، نہ ٹوکنے والا، نہ پوچھنے والا، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ معبود برحق ہے. تو جو خالق اور معبود برحق ہو وہ مجبور اور لاچار نہیں ہوا کرتا. جی، وہ معبود اور لاچار نہیں ہوا کرتا. جو مجبور ہوتا ہو، لاچار ہو جاتا ہو، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا. اب ہم دیکھ لیں
اللہ کے پیغمبر مجبور اور لاچار تھے، اللہ کے پیغمبر خالق نہیں تھے، فرشتے مجبور اور لاچار ہیں، سورج اور چاند مجبور اور لاچار ہیں، جتنی مخلوق ہے سب مجبور اور لاچار ہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ بھوک لگے گی تو کھانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پخانا آ رہا ہے تو مجبور اور لاچار ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پخانا پیشاب آیا ہے اور کہے کہ میں آج نہیں جاتا، 10 دن بعد پخانا کروں گا۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خالق ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ مجبور اور لاچار نہیں ہے۔ اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ مجبور بھی ہے، لاچار بھی ہے۔ سورج کی جرت نہیں کہ وہ کہے کہ آج میرا ارادہ کوئی نہیں ہے، میرا موڈ نہیں بنتا، میں آج طلوع نہیں ہوتا۔ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ موت کا فرشتہ آیا اور بندہ کہے کہ نہیں جی میں تو آج نہیں مرنا چاہتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت آئی ہے تو لے کے جائے گی، چاہے وہ جتنا بڑا اپنے آپ کو کیوں نہ بنا لے، جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ بن جائے۔ یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ بھوک کھانا کھانا ہوگا، پخانا لیٹرین جانا ہوگا، یہ ہے مجبوری اور لاچاری۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، معبود برحق ہے، وہ تمام کمزوریوں، لاچاریوں، مجبوریوں سے پاک ہے، اس لیے وہ جو چاہے مرضی کر لے، اسے کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں لا الہ الا اللہ پر زندگی عطا کرے اور لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو اور ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔